السلام علیکم، میں الیاس خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرے فیس بک یوٹیوب چینل حافظ الیاس خان آفیشیل۔ آج مجھے پارک میں ایک بڑے پیارے بھائی ملے، آئیے ان سے کچھ سوال جواب کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ عثمان غنی۔ ماشاء اللہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ تو عثمان بھائی کیا کرتے ہو آپ؟ بس میں کمپیوٹر کورس کر رہا ہوں، ابھی میٹرک کمپلیٹ کی ہے تو کمپیوٹر کورس کر رہا تھا۔ اچھا، دین سے کوئی آگاہی ہے؟ جی بالکل، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں تو آگاہی تو پھر ہوگی ہمیں انشاءاللہ۔ اچھا، قرآن پاک سے ریلیٹڈ کچھ سوال کروں تو اجازت ہے؟ جی کریں، بالکل کریں۔ حافظ قرآن تو نہیں ہے؟ جی حافظ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پھر تو آپ سے مشکل سوال کرنا بنتا ہے۔ چلو آسان سوال تو شروع کرتا ہوں۔ یہ بتائیں گے قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ البقرہ۔ ماشاء اللہ، قرآن پاک میں کل کتنی آیتیں ہیں؟ 6666۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، اب میں مشکل سوال کرنے لگا ہوں آپ سے۔ یہ بتائیں کہ قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جس میں ہر آیت میں اللہ رب العزت کا نام آتا ہے؟ جس میں ہر آیت میں اللہ کا نام ہے؟ اچھا، وہ سورۃ المجادلہ قد سمع اللہ قول الذین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، قد سمع اللہ میں ہر آیت کے بعد اللہ کا نام آتا ہے، بالکل درست جواب دیا آپ نے۔ اچھا عثمان بھی یہ بتائیے گا، نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی اس میں تقریباً کتنے آدمی سوار ہوں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں تقریباً 4 آدمی سوار تھے۔ 4 آدمی کیسے آپ نے بتایا؟ کہیں پڑھا ہے کہیں سنا ہے؟ جی وہ چھوٹی سی ڈکشنری ہوتی ہے جس میں یہ طرح کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں، اس طرح کے بارے میں اس میں پڑھا تھا میں نے۔ عثمان بھی بتاتا چلو، نوح علیہ السلام پر کتنے لوگ ایمان لے کر آئے تھے پہلے یہ بتائیں؟ حضرت نوح علیہ السلام پہ 80-82 لوگ ایمان لے کر آئے تھے نا؟ تو جو 80-82 جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے وہیں لوگ سوار تھے۔ آسان ہو گیا نا جواب۔ اب یہ بتائیے گا، نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی تو اس کشتی کو بنانے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ اس کشتی کو بنانے میں؟ جی جی، کشتی بنانے میں ایک ہفتہ تقریباً لگا ہوگا۔ 1 ہفتہ کیسے؟ اس میں انسان بھی تھے، حشرات الارض بھی تھے، 3 فلور اس کشتی کے تھے، سب سے اوپر انسان تھے، بہت بڑی کشتی تھی۔ کتنا وقت لگا ہوگا؟ کتنے آدمیوں نے مل کے بنائی ہوگی یہ بھی سوچو۔ آدمی تو وہی جو ایمان لے کے آئے تھے، سب نے مل کے بنائی۔ ہاں، یہ تو آپ نے بتا دیا۔ 80-82 لوگ اگر بنا رہے ہیں تو کتنی بڑی کشتی ہوگی، کتنا وقت لگا ہوگا؟ میکسیمم کوئی 1 منتھ لگا ہوگا پھر۔ عثمان بھی آپ کو بتاتا چلو، نوح علیہ السلام کی قوم پر جو اللہ نے عذاب بھیجنا تھا نا تو 200 سال پہلے بتا دیا تھا۔ انہوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے کشتی بنانی ہے، تو نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنانی تھی اس کے لیے ان کو لکڑی کی ضرورت تھی، اور نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی تھی وہ ساگوان ایک لکڑی ہے اس سے انہوں نے بنانی تھی۔ تو اس کے پہلے انہوں نے بیج لگائے، اس کے درخت اگائے، 100 سال لگے اس کی کاشت کرنے میں۔ 100 سال میں ساگوان کے درخت یہ تیار ہوئے اور 100 سال کشتی بنانے میں بھی لگ گئے۔ 200 سال کا یہ پورا دورانیہ تھا کشتی بنانے میں اور اگانے میں۔ اچھا عثمان بھی یہ بتائیے گا، وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا وارنٹ جاری کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا وارنٹ جاری کیا تھا؟ نمرود تو یہ بہت مشکل سوال کا آپ نے کبھی سنا نہیں ہے سوال؟ نہیں تقریباً یہ سوال نہیں سنا میں نے۔ قارون تو پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ نام بتا دوں اس کا؟ نہیں ابھی نہیں۔ قارون، نمرود، فرعون۔ عثمان بھی اس کا نام تھا داؤد بن نورا، اس کا نام تھا داؤد بن نورا۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا وارنٹ جاری کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تذکرہ نہیں ملتا نا، اس وجہ سے شاید بھئی ہم نے نا دوسری چیزیں سرچ کرتے ہیں اسلام کے۔ اگر کسی آپ کرسچن سے پوچھو گے نا وہ آپ کو بتا سکتا ہے، کیونکہ کرسچن کا تو نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، ان سے پوچھو گے نا وہ آپ کو بتا دیں گے۔ تو عثمان بھی یہ بتائیے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے پہلے شخص کا نام کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص کا نام سورہ یاسین میں اس کا تذکرہ آتا ہے۔ جی وہ مالیہ کے مطلب جہاں یہ پارہ شروع ہے ادھر اس کا تذکرہ بھی ہے۔ یہ نام تو سنا ہوا ہے پر اب یاد بتا دو نا۔ جی بتا دے نہیں۔ اس کا نام تھا حبیب نجار۔ حبیب نجار جی۔ اس نے دعوت کا کام کیا تھا۔ اس نے اتنا کہا تھا کہ بھائی پہلے شخص کی بات تو سن لو، یہ کہہ رہا ہے، سچی بات تو کر رہا ہے۔ انہیں صرف دعوت کا کام کیا تو لوگوں کو بتایا تھا بھائی یہ بات جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، اس کی بات سن لو بس۔ اس کا اتنا کہنا ہے نا اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا، سورہ یاسین کے اندر قرآن پاک کا جو دل ہے نا اس کے اندر اس کا تذکرہ ڈال دیا۔ عثمان غنی بھائی یہ بتائیے گا کہ وہ کون سے صحابی تھے جن کو تلاوت قرآن کے دوران شہید کر دیا گیا؟ تلاوت قرآن پاک کے دوران شہید کیا گیا حضرت عثمان غنی۔ ہاں یہ تو پتہ ہی ہوگا، آپ کا نام بھی وہی ہے۔ ابھی یہ بتائیے گا وہ کون سے صحابی ہیں جو ہر روز 30 غلام آزاد کرتے تھے؟ ہر روز 30 غلام؟ حضرت عثمان غنی۔ آپ کا تقریباً درست جواب ہے، لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ
ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے، وہ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے. لیکن وہ جو صحابی ہے نا وہ عشرہ مبشرہ میں ہے. چلو اتنا آپ کو بتا دیتا ہوں. عشرہ مبشرہ کے اندر وہ صحابی ان کا نام آتا ہے کہ وہ ہر روز 30 غلام آزاد کرتے تھے. ہر روز اشرم و بشرہ میں نام آتا ہے ان کا. آپ کے لیے کوشچن ایزی کر دیا میں نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. نہیں، جواب بتا دوں؟ ایک منٹ ہے. اشرم و بشرہ میں حضرت علی. اس طرح کر کے 10 پورے کر لو گے پھر فائدہ کیا ہے؟ جی بتا دینی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ مالدار تھے نا، تو وہ ہر روز 30 غلام آزاد کرتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا عثمان بھائی کوئی ٹیلنٹ بھی ہے آپ کے اندر؟ جی الحمدللہ میں تلاوت بھی کر لیتا ہوں اور نعت بھی پڑھ لیتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو آپ کی صورت ہی سنا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ماشاءاللہ عثمان بھائی. اچھا کوئی نعت وغیرہ بھی پڑھتے ہو؟ جی نعت بھی پڑھ لیں. 2 شعر سنا دو بس، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے. جب ملی تجھ سے نظر رکھ دیا سر قدموں میں جب ملی تجھ سے نظر رکھ دیا سر قدموں میں تیرا سر لینے وہ جو لے کے تھے تلوار آئے لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا عثمان بھائی لاسٹ کوشچن میرا کامن سینس کے والے سے یہ ہوگا کہ وہ کون سی چیز ہے جو مرد ہو یا عورت دونوں کی کالی ہوتی ہے؟ مرد اور دونوں کی کالی ہوتے ہیں. بال تو براؤن بھی ہوتے ہیں، وائٹ بھی ہوتے ہیں. نہیں یہ براؤن تو بعد میں ہوتے ہیں نا، پہلے بلیک ہی ہوتے ہیں. جب نہیں یار انگریزوں کے سفید ہوتے ہیں. ہاں یہی بات ہے. سوچو. کون سی چیز اگر آپ آئس کہیں گے آئس براؤن بھی ہوتی ہیں، گرین بھی ہوتی ہیں. جی شروع سے کالی ہوتی ہیں یا شروع سے ہی کالی. نہیں بتا دینے. انسان کا جو سایہ ہوتا ہے نا وہ کالا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان الیاس خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.